مسائل کو مسئلہ سمجھا ہی نہیں ہم نے کبھی، اس وجہ سے وہ مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ زندگی کے ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ اچھا، کچھ مسائل بہت مائکرو اور کوئک ٹرپس ہوتے ہیں، پیدا بھی جلدی ہوتے ہیں، ختم بھی جلدی ہو جاتے ہیں۔ مائنڈ سیٹ آپ یہی تیار کریں لوگوں کا کہ مسائل جو ہیں وہ جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے، مسائل کچھ مسائل زندگیوں کے اندر ساتھ رہیں گے ہمیشہ، وہ لمبے زمانوں کے بعد ایلیمنیٹ، وہ ہمیشہ فریم ورک کے ساتھ ہی رہتے ہیں اور وقتاً فوقتاً نفسیات کو ان کے ساتھ رہنے کی عادت سی ہو جاتی ہے۔ کچھ مسائل ساری زندگی رہیں گے، کچھ مسائل ہماری وقتی اسٹریٹجیز کی وجہ سے خراب ہوئے تھے اور وہ وقتی اسٹریٹجیز کی وجہ سے ٹھیک بھی ہوئے، تو کچھ تدبیری مسائل ہیں کہ ہم نے اسٹریٹجی اور ترکیب اور تدبیر سے ہی نہیں کی، تو اس میں تدبیری حل نکالا جاتا ہے۔ کچھ مسائل ہمارا سپر نیچرل کی وجہ سے کھڑے ہوتے ہیں کہ ہمارا جو ہے روحانی تعلق جو ہے اپنے رب کے ساتھ کمزور ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کچھ مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ کافی مسائل اسی وجہ سے کھڑے ہوتے ہیں۔ چوتھی وجہ جو ہے مسائل کی زندگی میں، تین ہو گئی ہیں یہ بھی، اس کو بھی کوشش کرتے ہیں 10 تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ چوتھی وجہ جو مسائل کی ہے زندگی کے اندر وہ ہے کہ مسائل کو مسئلہ سمجھا ہی نہیں ہم نے کبھی، اس وجہ سے وہ مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ زندگی کے ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ اچھا، کچھ مسائل بہت مائکرو اور کوئک ٹرپس ہوتے ہیں، پیدا بھی جلدی ہوتے ہیں، ختم بھی جلدی ہو جاتے ہیں، اور امپیکٹ، کچھ مسائل چھوٹے ہوتے ہیں مگر بڑا امپیکٹ چھوڑ جاتے ہیں، کچھ مسائل بڑے ہوتے ہیں اور چھوٹا امپیکٹ چھوڑ جاتے ہیں، کچھ مسائل چھوٹے ہوتے ہیں ان کا امپیکٹ بھی چھوٹا ہی ہوتا ہے۔ تو ایک تو وہ ہیں جو ساری زندگی رہیں گے ساتھ، ایک وہ ہیں جو ترکیبوں سے چینج کرنے سے بدل جائیں گے، ایک وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ معاملے ٹھیک کرنے کے ساتھ صحیح ہو جائیں گے، اور ایک وہ مسائل ہیں جنہیں مسئلہ سمجھنے کے بعد وہ حل ہوں گے، یا اسے مسئلہ ہی نہیں سمجھتے۔ کلائمیٹ چینج آج مسئلہ ہی نہیں ہے کچھ لوگوں کا، کچھ لوگ کلائمیٹ چینج کو دنیا کا ایک مسئلہ ہی نہیں سمجھتے، بہت سے لوگوں کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اور میرے خیال سے ابھی جو آج کی تاریخ کے اندر جو مری کے اندر جو کچھ بات واقع ہو گئی ہیں، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللہم اغفر لہم وارحمہم، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحمت کرے۔ کلائمیٹ چینج کا ہی تو ایک آنسر ہے کہ سردیاں اتنی سخت آئی ہیں، اور گلوبل وارمنگ جائے گی تو وہاں گلوبل کولڈ بھی چلے گا، وہاں گلوبل فریزنگ بھی چل رہی ہے یہاں۔ اور بعض مسائل کا حل نکلتا ہے انتظار کرنے سے، اور وہ کچھ عرصے کے بعد جا کے وہ مسئلے انتظار سے سالو ہوں گے، بعض مسائل صبر سے سالو ہوں گے، بعض مسائل یقین سے سالو ہوں گے، بعض مسائل جو ہیں وہ جو ہے یہ ہے میری نظر کے اندر کہ اس طریقے سے حل نکلے گا، بعض مسائل توقع سے سالو ہوں گے، اور بعض مسائل جو ہیں وہ توحید کو مستقیم، توحید کی استقامت سے سالو ہو جائیں گے، بعض مسائل شرک کو رد کرنے سے سالو ہو جائیں گے۔ بہت سے مسائل شرک کی وجہ سے کھڑے ہوتے ہیں کہ انسان مخفی جو ہے ایک اللہ کا حق جو ہے وہ کسی غیر کو بانٹ رہا ہوتا ہے، انسان اللہ کا حق غیر کو بانٹ رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے مسائل کھڑے ہوتے ہیں زندگی۔ جب بعض مال کی قلت کی وجہ سے مسائل ہیں، اور بعض مال کی زیادتی کی وجہ سے مسائل، بعض مسائل معاشرے کے اندر معاشرت کی وجہ سے، اور بعض مسائل جو ہیں وہ معاشرے کے اندر معاشرے کا حصہ نہیں بننے کی وجہ سے ہوتے ہیں، بعض مسائل بہت زیادہ باتیں کرنے کی وجہ سے، اور بہت سے مسائل بالکل بھی بات کرنے کی وجہ سے نہیں کرنے کی وجہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں، بعض اکثر مسائل بدگمانیوں کی وجہ سے، اور بہت سے مسائل بہت زیادہ بھروسہ کرنے کی وجہ سے، بہت سے مسائل جو ہیں وہ غموں کی وجہ سے، بہت سے مسائل خوف کی وجہ سے، بہت سے مسائل امید خراب ہونے کی وجہ سے۔ تو مسائل کا حل جو ہے وہ مسئلے کی نوعیت کو جان کے جو ہے نا سالو کیا جاتا ہے۔ تو اگر ان ساری جو باتیں بھی یہاں پر کی ہیں، اس کا اگر ہم دو حصوں میں کرنا چاہیں تو بعض ما فوق الفطرت سپر نیچرل ایلیمنٹس کی وجہ سے، صحیح، جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے، جو ہمارے اختیار میں نہیں، مگر اس اختیار میں نہیں ہونے کے باوجود بھی اس غیب سے تعلق بنانے کے ساتھ بہت سے مسائل سالو، اور بعض مسائل نیچرل گراؤنڈ پہ کام کرنے کی وجہ سے،
نیچرل گراؤنڈ اسٹریٹجیز کی وجہ سے. تو اب آپ نے اگر انفرادی کیسز لے کے چلنا ہے تو وہ تو ہم کاؤنسلنگ سیشنز جو پرائیویٹ لیتے ہیں لوگوں کی, اس کے اندر میں ہر کسی کے مسائل کو سنتا بھی ہوں, دیکھتا بھی ہوں, جانتا بھی ہوں, پھر اس کو بتاتا بھی ہوں. تو آپ آج اٹھا لیں کوئی 2-3 بڑے ہم نے خود جو ہے وہ مسئلے جو ہے نا وہ سالو نہیں کیے ہوتے. بعض مسائل انفرادیت کی وجہ سے ہوتے ہیں اور بعض مسائل اجتماعیت کی وجہ سے ہو جاتے ہیں. صحیح, ہم نے کچھ مسئلے خود جو ہیں پیدا کیے ہوئے ہوتے ہیں اور ہم خود سالو نہیں کر رہے ہوتے اور معجزے کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جو ہے وہ مدد تو انبیاء کو بھی بڑے آخر میں آئی تھی اور انہوں نے بھی کہہ دیا تھا متى نصر اللہ, تو اللہ کی مدد جو ہے وہ آئے گی. یعنی ہم صبر کرنے کو اس کو صبر کا نام دیتے ہیں. یعنی if I am not changing myself, if I am not changing my habits, if I am not changing my attitude towards things, اور میں کہہ رہا ہوں جی اب مسئلے حل نہیں ہو رہے اور پریشانیاں آ رہی ہیں, دکھ آ رہے ہیں, غم آ رہے ہیں, اور میں صبر کا نام دے رہا ہوں اور آخر میں معجزے کو جو انتظار کر رہا ہوں, اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کہ کیونکہ آپ انسان کو اگر ویک اپ کال دے رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ویک اپ کال دے رہا ہے نا پریشانی سے, آزمائش سے, وہ تو اس کو نیوٹرلائز کر رہا ہے صبر کر کے کہ میں صبر کر رہا ہوں اللہ کے لیے, اور مدد آئے گی اللہ تعالیٰ کی ایک دن اور معجزہ آئے گا ایک دن. تو پھر وہ کس طرح انسان پہچانے کہ یہ میری وجہ سے مسائل ہیں یا پھر میں واقعی صبر کر رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے میرا صبر آزما رہا ہے؟ پھر سے ذرا ریپیٹ کریے. کہ مسائل میری وجہ سے پیدا ہوئے ہوئے یا پھر میں صحیح ہوں اور اللہ تعالیٰ میرا صبر آزما رہا ہے. دیکھیں اس میں ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ صبر جو ہے وہ مسائل کے حل ہے, یہ تو مان. کچھ مسائل جو ہیں وہ وقت لیں گے, کچھ مسائل آپ کی تربیت کے لحاظ سے آپ کی گرومنگ ہو رہی ہوگی, کچھ مسائل علمی لحاظ کی قلت کی وجہ سے ہوں گے, کچھ مسائل جو ہوں گے وہ آپ کے ٹیکنیکل فیکٹر کو نہیں سمجھ آنے کی وجہ سے ہو رہے ہوں گے, تو وقت لگتا ہے. کچھ مسائل کو سالو کرنے کے لیے وقت لگتا ہے. آپ کا سوال یہ ہے کہ صبر کروں, کچھ لوگ اپنے آپ کو نہیں بدل رہے ہوتے, مسائل کو چینج نہیں کر رہے ہوتے. نوح علیہ السلام کو 950 سال تک قوم نے قبول نہیں کیا. صحیح. اور بہت ہی کم لوگوں نے ان کی ایک مسئلہ ہے نا یہ کہ قوم دعوت قبول نہیں کرتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ہے نا, اللہم انی اعوذ بک من دعوت لا یستجاب لہا, اللہ میں ایک ایسی دعوت و تبلیغ سے پناہ مانگتا ہوں جس کی کوئی رسپونڈ ہی نہ کرے. جس کو اب جو ہے نوح علیہ السلام 950 سال کی تبلیغ ہے اور قوم رسپونڈ نہیں کرتی. اسی طرح بخاری کے حدیث ہے من نبی لیس معہ احد, بعض نبیوں کو کسی نے رسپونڈ نہیں کیا. من نبی معہ رجل و رجلان, بعض کے ساتھ ایک یا دو بندے تھے. یہ مسائل ہیں, یہ انسان کی سائیکالوجی توڑتے ہیں, یہ انسان کی نفسیات کے اوپر ضرب لگتی ہے. انسان کی نفسیات کو, حالانکہ انبیاء کے ساتھ تو ایسا نہیں ہوتا ہوگا, لیکن عام انسان سوچ کے ہی گھبرا جاتا ہے کہ بھائی کسی نے رسپونڈ نہیں کیا. تو لوگ اس کے ساتھ ایک نیا مسئلہ کھڑا کر دیتے ہیں, اس دلیل کے ساتھ ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ بھیا جب اتنے بڑی ہستیوں کو رسپانس نہیں ملا تو بھائی ہم نے تو گراؤنڈ پہ اگر رسپانس نہیں مل رہا تو ہم بھی شاید نوح علیہ السلام ہی ہیں, ہم بھی شاید وہ نبی ہیں, ہم بھی انبیاء کی طرح ہیں جنہیں رسپانس نہیں مل رہا. تو بھائی جب ان کو نہیں ملا تو ہمیں کیسے مل جائے گا؟ تو آج اگر ہمیں کسی جگہ پہ ایک مسئلے میں سکسیس نہیں مل رہی تو یہ فوراً سائیکالوجی انبیاء کے منہج پر لے کے چلی جاتی ہے, اور ان کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ نبیوں کی زندگی کے مطابق ہیں, جس کی وجہ سے ہمارے اوپر ابھی منو سلوا نہیں اتر رہا. تو یہ ہو سکتا ہے آج کام سارے ٹھیک کر رہے ہیں مگر وقت نہیں لکھا ہوا. اس دور میں ہمارے اوپر نوح علیہ السلام والی جو ہے نا وہ چیز لکھ دی گئی ہے کہ رسپانس نہیں ملنا, الا قلیلہ ہی ہوں گے. اور دوسرا پرسپیکٹیو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یونس علیہ السلام جو ہے وہ قوم سے ناراض ہوئے اور وہ چل دیے, اور اللہ تعالیٰ جو ہے چاہتے تھے کہ بات تو تمہاری ٹھیک ہے لیکن ذرا اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا, معاملے کو اس طرح نہیں ہونا چاہیے. تو کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ شاید ہمیں اپنے اندر کچھ تبدیلی لانے کی ضرورت ہے, ہمیں شاید اپنے اندر کچھ چینج لانے کی ضرورت ہوتی ہے.